السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائل ارشد۔ سب سے بڑی اور اہم خبر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ پر حملہ، تینوں پر حملہ، ترکیہ، سعودیہ، پاکستان، ایک جان میں تین غالب، مشرق کی تین بڑی طاقتیں ایک ساتھ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مکہ کے قصر الصفا میں مشترکہ دفاع کے لیے تینوں ممالک کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور ترکی کے صدر کے درمیان خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان قائم دیرینہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ شراکت داری مضبوط کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت وفد کے دیگر ارکان بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستانی وفد کے ارکان کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور خانہ کعبہ میں نوافل بھی پڑھے۔ پاکستان نے ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پاک، سعودیہ، ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کو خوش آئین قرار دے دیا۔ کہا کہ پوری دنیا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ معرکہ حق کے وقت پوری قوم اکٹھی ہوئی اور بھارت کو شکست ملی۔ سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا تاریخ میں ایک بہت اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایک ریجنل سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان تینوں ممالک کے آپس میں جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ مزید اسٹرینتھن ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا یونیفائنگ فیکٹر ہے کہ جس نے ہمیشہ اتحاد کا میسج دیا، اور یہ مسلم امہ کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم دن ہے، اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک فخر کا دن ہے۔ پاکستان کے جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا اعتراف پوری دنیا کرتی رہی ہے۔ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو پوری دنیا نے معرکہ حق میں بھی دیکھا۔ یہ وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پوری قوم اکٹھی ہوئی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو جو ہے وہ عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ مکہ میں پاک، سعودی اور ترکی دفاعی معاہدے کا تمام سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ معاہدہ خطے اور عالمی امن کی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ تین بڑی معاشی، عسکری اور سیاسی طاقتوں کا یکجا ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے خوشخبری ہے۔ پاک، سعودی اور ترکیہ دفاعی معاہدہ، پاکستان کی قومی قیادت کا معاہدے کا زبردست خیر مقدم۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا تاریخ معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ معاہدہ تینوں برادر ملکوں کے محفوظ، مستحکم اور خوشحال مستقبل کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ ایکس پر بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے پر خانہ کعبہ کے قریب دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا تین بڑی معاشی، عسکری اور سیاسی طاقتوں کا یکجا ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا سہ فریقی دفاعی تعاون کا معاہدہ خوش آئند پیش رفت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان لاہور میں احتجاجی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔
دنیا کے لیے تجربہ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے بہت غلط تجربے کر لیے ہیں. یہ تجربے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ بکھرے ہوئے عوام پھر کہیں اپنی قوت سے کہیں آپ کو بھاگنے پر مجبور نہ کریں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں اس کو لیوی کو تو ختم کرو، ٹیکسوں کو کم کرو، بجلی کے جو بل بم گر رہے ہیں اس کو ختم کرو. کتنے نااہل لوگ ہیں جو بظاہر بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، کتنے نااہل لوگ ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی لاہور میں احتجاجی مظاہرے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی مکمل طور پر ختم کی جائے. جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جا رہا ہے. کراچی میں شارع فیصل نمائش سمیت کئی علاقوں میں دھرنا بھی دیا گیا ہے. اسلام آباد میں 26 نمبر چونگی جبکہ راولپنڈی میں لیاقت باغ کے باہر احتجاج ہوا. لاہور میں قرطبہ چوک اور مزن چونگی پر دھرنے میں پیٹرول اور مہنگائی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج. پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کا مطالبہ. ملک میں کمر توڑ مہنگائی کے خلاف تحریک کو جاری رکھنے کا عزم. جماعت اسلامی کی طرف سے 170 اضلاع میں 510 مقامات پر شاہراہوں کو بند کیا گیا. کراچی میں شارع فیصل نمائش سمیت کئی علاقوں میں دھرنا دیا گیا. یہ احتجاج ظلم کے خلاف ہے. اسلام آباد میں 26 نمبر چونگی جبکہ راولپنڈی میں لیاقت باغ کے باہر احتجاج. سری نگر ہائی وے پر کارکنان نے زبردست نعرے بازی کی. لاہور میں قرطبہ چوک اور مزنگ چونگی پر جماعت اسلامی نے دھرنا دیا. پشاور میں موٹر وے ٹول پلازا جبکہ ملتان میں چونگی نمبر 6 پر دھرنا دیا گیا. چاروں صوبوں میں چھوٹے بڑے شہروں میں عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا. کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے مختلف اضلاع سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں. کراچی کی متعدد سڑکوں پر ٹریفک جام ہے. اس وقت ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ نمائندہ بول نیوز سعد گجر شارع فیصل پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی سعد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. ریلیاں نکالی گئی جہاں پر تمام ریلیاں جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوئی نرسری کے مقام پر، اور جس کی وجہ سے شام کے بعد جو ٹریفک کا جو نظام تھا وہ کئی حد تک جو ہے وہ درم برہم نظر آیا. جس کے بعد کراچی کی متعدد سڑکیں ہمیں جو ہے وہ ٹریفک کے دباؤ میں نظر آئی، جس میں خاص طور پر شارع فیصل، ایم ایس جناح روڈ، مین کرنگی روڈ، آئی ایچ چندی گڑھ روڈ ہمیں بہت زیادہ جو ہے ٹریفک کا دباؤ نظر آیا. لیکن اس کے بعد جب ریلی شارع فیصل پر پہنچ گئی تو ان تمام جگہوں کو کلیئر کر دیا گیا. ٹریفک پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایم ایس جناح روڈ جبکہ لسبیلا، گرو مندر، مین کرنگی روڈ، آئی ایچ چندی گڑھ روڈ مکمل طور پر جو ہے وہ کلیئر ہے اور وہاں پر ٹریفک جو ہے بحال کر دی گئی ہے. ایک ٹریک جو کہ ایئرپورٹ سے بلوچ کالونی سے نرسری کی مقام تک آ رہا ہے اس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا لاہور میں احتجاج. شہر کا ٹریفک شدید متاثر ہو رہا ہے. گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. بات کریں گے اپنے نمائندے افضال عباسی سے. افضال، بتائیے گا کہاں کہاں ٹریفک کا دباؤ ہے؟ جی بالکل، لاہور کے کرتبہ چوک پر جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج جاری ہے، جس کے باعث لاہور کی اہم ترین شاہراہوں پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے. میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی فیروز پور روڈ پر جو اہم ترین شاہراہ ہے. ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. اس روڈ پر لمبی لائنیں گاڑیوں کی لگ چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپل روڈ اور کوئنز روڈ جو ہے یہ دونوں روڈز بھی جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند ہیں. جیل روڈ، بہاولپور روڈ جو ہیں یہ دونوں روڈیں بھی جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال روڈ پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے، جس کی وجہ سے افضال عباسی، شکریہ آپ کا. پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے حکومت کو دیا گیا وقت ختم ہو گیا. پیٹرول پمپس بند ہوں گے یا مذاکرات ہوں گے؟ پیٹرولیم ڈیلرز نے پیر کو ہنگامی اجلاس طلب کر دیا. ہنگامی اجلاس میں ملک گیر ہڑتال اور پیٹرول پمپ بند کرنے کے آپشن پر غور ہوگا. پی پی ڈی اے نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کو ہنگامی خط لکھ دیا. مسائل پر فوری پیش رفت کا مطالبہ کیا گیا. چیئرمین ملک خدا بخش کہتے ہیں پرائس ایڈجسٹمنٹ نے ڈیلرز کو شدید مالی بحران سے دوچار کر رکھا ہے. ہم نے آج منسٹر صاحب کو ایک خط لکھ دیا ہے. حکومت کو آپ نے 2 ہفتے دیے تھے، وہ 2 ہفتے پورے ہو گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی خاص نتیجہ نہیں نکلا. اور اگر خدا نہ خواستہ
मंडे तक हमें ये कोई चीज़ आपने नहीं दी तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे अगला लाएअमल के लिए। और वो जो हम समझते हैं कि ना हमारे लिए अच्छा होगा, ना गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा, ना इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। हम आपसे चाहते हैं कि मंडे तक हमें जो भी आपका डिसीजन है फौरी तौर पे हमें दे दें ताकि हम अपने डीलर हज़रात को मुतमईन कर सकें। वफाकी हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने कल से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए माल बरदार गाड़ियों की हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन मोहम्मद उवैस चौधरी एडवोकेट का बयान में कहना था कि वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान और दीगर हुकूमती हुक्काम के सामने ट्रांसपोर्टर्स के तमाम बुनियादी मुतालबात वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पेश किए गए। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान साहब के साथ, लेकिन वो मुज़ाकरात बगैर नतीजा ख़त्म हो गए हैं। हमने गवर्नमेंट को अपने मुतालबात बता दिए हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। कल हमारी हड़ताल की कॉल 8 अगस्त को फाइनल है। पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर कल के दिन अपना कारोबार बंद कर देंगे और हमारी तमाम गाड़ियाँ खड़ी होंगी। हमारी ये हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। काम नाकाम हुआ नहीं, नाकाम किया गया है। आइन रियासत की रीढ़ की हड्डी है, बार बार रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि निज़ाम की नाकामी का ऐलान किया तो उसका हल भी बताएं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नून लीग को गलत फहमी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी लीगी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहा जाता है कि सिस्टम कोलैप्स, आइन जो किसी भी रियासत का रीढ़ की हड्डी होती है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान ने अपने आइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को कितने दफा तोड़ा है। निजाम नाकाम हो चुका है। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। लेकिन अगर आप समझते हो कि सिस्टम कोलैप्स है तो इसका कोलैप्स का हल भी बताना पड़ेगा। इनका ये गलत फहमी है कि आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में उनका हुकूमत बनना वाला है। इंतजार करे। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने का वाकया, कब्र कुशाई के लिए सबसे पहले बनाया जाने वाला मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया गया। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। डॉक्टर फरा वसीम बोर्ड में बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हैं। CPLC ऑफिसर आमिर हसन खान बतौर फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट शामिल होंगे। डॉक्टर कामरान, डॉक्टर श्रीचंद और डॉक्टर दानियाल मिर्ज़ा भी बोर्ड के मेंबरान के तौर पर शामिल हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की कन्वीनर होंगी। ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई के लिए दूसरी मरतबा बनाए गए बोर्ड पर मुतवफ़ी के अहल खाना और वकील ने एतराज़ किया था। जिब्रान नासिर बोले कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुल्क भर से लोग कराची इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए कराची के डॉक्टर्स पर एतमाद क्यों नहीं किया जा रहा। 8 डॉक्टर कर दिए नामजद, हमें आ गया उन पे भरोसा, हम हो गए राजी। DG हैदराबाद जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग करके नए 4 नाम डाल दिए जो कि हैदराबाद जामशोरों से आ रहे, और हमारा उन पर जरा भरोसा नहीं है। और अब वो ये मीडिया का प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की देख के बोलते हैं कि यार मेरे 4 रहने दो और अपनी मर्जी की भी चलो डाल लो जो डालने हैं तो, मगर मेरे ये 4 रतन जो है ये कहीं नहीं जाएंगे, जो अनमोल मैंने खोज के निकाले हैं और मैं इंपोर्ट करा के कराची लेके आ रहा हूँ कि जी ये यहाँ पे आके करेंगे, जो कि कराची में तो शायद एक्सपर्ट है नहीं। मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की जा रही है। क्यों? ये जो सवाल शुरू में पहले दिन लेके निकले थे ना नौजवान, आप उन 10 सवालों का जवाब देते, आप ऐसे माजरत के साथ ना लें, आपने उस 10 में 90 सवाल और ऐड करके नौजवानों के जहनों में अब 100 सवाल खड़े कर दिए इस कत्ल के हवाले से। PIACL बोर्ड का इजलास हुआ। मुलाजमीन के लिए एक बुनियादी तनख्वाह के मसावी बोनस मंजूर कर लिया गया। फैसले का मकसद मुलाजमीन की हौसला अफजाई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस अज़म का इजहार किया है कि मुलाजमीन PIA की बहाली के अमल में सबसे अहम सतून हैं। नई इंतज़ामिया एक बेहतरीन, फ़ाल और आलमी मयार की एयरलाइन बनाने के लिए पूरे एतमाद है। अमेरिका में पैदा गैर अमरीकी शहरियों के हर बच्चे को शहरियत का हक मिलने से मुताल्लिक़ कानून को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपने साबिका एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम को बदकिस्मत फैसला करार दे दिया।
पाकिस्तान से मुस्तकिल दुश्मनी भारत के मफाद में नहीं। RSS चीफ मोहन भागवत भी पॉलिसियों के खिलाफ बोल पड़े। जेनजी से खिताब में मोहन भागवत ने कहा कि जंग के दौरान तो हम हुकूमत के साथ हैं, तहम हमसायों से मुस्तकिल नफरत के हक़ में नहीं। पाकिस्तान और चीन से अवामी और सकाफती ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होने चाहिए। आम पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों के दुश्मन नहीं, नफरत की असल वजह सियासत है। 20वीं एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पूल बी में शामिल है। पाकिस्तान के साथ चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। 20 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड, 22 को उज़्बेकिस्तान, 24 सितंबर को चीन से होगा। 26 सितंबर को ग्रीन शर्ट्स मलेशिया और 28 सितंबर को ओमान के मध्य मुकाबला आएंगी। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होंगे। थाईलैंड में फुटबॉल मैच के दौरान आसमानी बिजली खिलाड़ी पर आ गिरी। नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद मैच रोक दिया गया और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।